الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا اسلامی سماج کے اس پروگرام میں۔ آج ہم آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایتوں سے واقف کرائیں گے جو آپ نے اسلامی سماج میں رہتے ہوئے والدین کے تعلق سے امت کو دی ہیں۔ ناظرین، اسلامی سماج میں والدین کا درجہ مرتبہ اگر قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے تو سب سے اوپر ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے بعد حسن سلوک کا اگر حکم دیا مخلوق کے ساتھ تو سب سے پہلے والدین کا ذکر فرمایا۔ چنانچہ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کریں اور والدین کے ساتھ احسان و سلوک کریں۔ والدین میں اگر دونوں یا ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہوں تو خبردار کوئی ایسا لفظ زبان سے تمہاری نہیں نکلنا چاہیے جس سے ان کا دل دکھے، وہ رنجیدہ ہوں، وہ پریشان ہوں۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، خبردار اف بھی نہ کہنا اور نہ ان کو ڈانٹنا، نہ جھڑکنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی بات کرنا ان سے عزت اور احترام کے ساتھ بات کرنا۔ اور اگر وہ دنیا سے چلے جائیں تو ایسا نہیں ہے کہ اب ان کا کوئی حق نہیں رہا، اب ان کو بھول جاؤ۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان کی زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی جب تم اپنے لیے دعا کرنا تو اپنے والدین کے لیے بھی دعا کرنا کہ پروردگار جس طرح سے بچپن میں انہوں نے میرے ساتھ حسن سلوک کیا، میرا خیال رکھا، پروردگار تو ان کے ساتھ حسن سلوک کر اور ان کا خیال رکھ۔ یہ ہدایتیں قرآن دے رہا ہے۔ آج افسوس ہے ہمارے سماج اور معاشرے میں والدین کے ساتھ وہ برتاؤ نہیں کیا جا رہا ہے جس کے وہ مستحق ہیں۔ افسوس ہمارے ہندوستان کا سماج بھی مغربی سماج کی بدبودار ہواؤں سے کچھ اس قدر بدل رہا ہے کہ ہم نے بھی اپنے بوڑھے ماں باپ کا خیال رکھنا چھوڑ دیا ہے۔ اگر دو چار لڑکے ہوتے ہیں تو والدین کو بانٹ لیا جاتا ہے کہ کس کے ساتھ رہیں گے۔ ایک لڑکا کوئی بھی دونوں کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ یہ جانتے ہوئے کہ ایک دن ہم بھی اس عمر میں پہنچیں گے، لڑکا بھی اور اس کی بیوی بھی اس بات کو فراموش کر دیتی ہے کہ آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں ان کے ساتھ کل ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا، لیکن بھول جاتے ہیں ہم کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ بھول جاتے ہیں یہ کہ اگر ہم اس عمر پہ پہنچ جائیں تو ہم کیا تمنا کریں گے کہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ کس طرح سے پیش آئیں۔ پروردگار عالم ہمارا پیدا کرنے والا، ہماری ہر طرح کی ضرورتیں مہیا کرنے والا ہے، وہ والدین کے ساتھ احسان کرنے، سلوک کرنے، ان کا خیال رکھنے کا حکم دے ہمیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو احسانات والدین کے ہمارے اوپر ہیں، کہ ایک زمانہ تھا اس دنیا میں ہم آئے تھے، ہم اس لائق بھی نہیں تھے کہ ہم اپنے ہاتھ پیر ادھر سے ادھر رکھ سکیں۔ نہ ہم یہ جانتے تھے کہ اچھائی کیا ہے، نہ یہ جانتے تھے برائی کیا ہے، نہ یہ جانتے تھے گندگی کیا ہے، نہ یہ جانتے تھے کہ اچھائی اور صفائی کیا ہے، نہ ہم کو اس بات کا سلیقہ تھا، شعور تھا کہ کون سی چیز ہمیں بیمار کرے گی اور کون سی چیز ہمارے لیے صحت بخش ہے۔ جاڑا کیا ہے، گرمی کیا ہے، برسات کیا ہے اور ان کا ہماری زندگی پر اثر کیا پڑے گا، ان تمام چیزوں سے ہم ناواقف تھے۔ اگر والدین ہمیں اس وقت میں پیار و محبت کے ساتھ نہ سنوارتے، نہ دھلاتے اور اچھی جگہ نہ رکھتے تو ہم اس عمر کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ انہوں نے ہمیں نہ صرف یہ کہ بیٹھنا سکھایا، کھانا سکھایا، پینا سکھایا، بلکہ انگلی پکڑ کے چلنا بھی سکھایا اور اس دنیا کے
گرم اور سرد ہواؤں اور فضاؤں میں کیسے رہیں، یہ ساری باتیں بھی انہوں نے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی زبان سے، اپنی باتوں سے ہمیں اچھی طرح سکھانے کی کوشش کی۔ آج وہ ضعیف ہو گئے، آج وہ جتنے ضعیف ہوئے ہیں اس سے زیادہ ضعیف ہم تھے بچپن میں، وہ ہمیں گودی میں لیے لیے پھرتے تھے۔ انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ ہمیں چھوڑ کر وہ چلے گئے ہوں، ہم روئیں، چیخیں، چلائیں، کچھ بھی کریں، نہیں، اگر ہم روتے تھے تو ان کا جگر پھٹتا تھا اور ہمارے بغیر وہ بے چین ہو جاتے تھے۔ آج وہی ماں باپ ضرورت مند ہیں ہمارے انگلی پکڑنے کے، ہمارے سہارا دینے کے، تو ہم نے ان کی طرف سے آنکھیں بند کر لی ہیں اور ہم نے ان کو فراموش کر دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور اس حدیث کو حضرت امام بخاری و امام مسلم رحمہم اللہ نے نقل فرمایا ہے اپنی اپنی کتابوں میں۔ فرماتے ہیں، سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ تعالی، اللہ کے رسول میں یہ چاہتا ہوں آپ مجھے یہ بتلا دیں کہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے، تاکہ میں وہی کروں جو میرے رب کو پسند ہے۔ جو میرے رب کو پسند ہے وہ میں کروں گا تو میرا رب مجھے پسند کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو وقت پر پڑھ لینا اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ رب العزت کو بہت پسند آتا ہے اور بہت محبت کرتا ہے اللہ رب العزت اس بات سے کہ بندہ وقت پر نماز ادا کر لیتا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا، قلت ثم ای، اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا عمل اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ فرمایا، بر الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ احسان و سلوک کرنا، یہ سب سے زیادہ پسند۔ کہتے ہیں پھر میں نے پوچھا، ثم ای یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ فرمایا، الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں کوشش اور محنت کرنا، اپنا سب کچھ لٹا دینا، یہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ دیکھیے، اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند جو چیز ہے، فرمایا وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ہم صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور بھی بہت سارے کام نیکی کے کرتے ہیں۔ ان نیکی کے کاموں میں سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کا خیال رکھیں اور ان کا احترام ملحوظ رکھیں، ان کے لیے دعا کریں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، من احق الناس بحسن صحابتی، ذرا یہ بتلائیں کہ میرے حسن سلوک کا، حسن صحبت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ کس کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کروں، کس کے ساتھ میں نیکی کے ساتھ پیش آؤں؟ اللہ کے رسول، سب سے زیادہ جو میرے حسن سلوک کا حقدار ہو آپ مجھے وہ بتا دیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امک، تمہاری ماں۔ انہوں نے پوچھا، ثم ایون، ثم من، اللہ کے رسول پھر اس کے بعد، ماں کے بعد پھر کون سب سے زیادہ مستحق ہے اس بات کا؟ فرمایا، امک، تمہاری ماں۔ پھر انہوں نے وہی پوچھا، اللہ کے رسول پھر اس کے بعد کون سب سے زیادہ مستحق ہے؟ فرمایا، امک، تمہاری ماں۔ پھر انہوں نے چوتھی بار پوچھا، اللہ کے رسول پھر اس کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا، تمہارے والد۔ 3 بار ماں کا تذکرہ کیا، 1 بار باپ کا تذکرہ کیا۔ اگر اس کی تفصیل میں ہم جائیں کہ اس میں کیا حکمت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کیا راز پوشیدہ ہے کہ 3 بار ماں کا نام لیا، 1 بار باپ کا نام لیا، تو مختصراً اگر ہم اس کو صرف ایک لفظ میں سمجھنا چاہے تو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ماں عام طور پر کمزور ہوتی ہے باپ کے مقابلے میں۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے پاس کچھ مال نہیں ہوتا، مال زیادہ باپ کے پاس ہوتا ہے، زمین بھی ہے، جائیداد بھی ہے، گھر بھی ہے، سب کا مالک باپ ہے، تو ہم باپ کی خدمت تو کرتے ہیں اس لالچ میں کہ اگر خدمت نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے غصے ہو جائیں اور بیچ دیں اور ہمیں نہ ملے اور ہمیں محروم کر دیں۔
لیکن عام طور پر ماں کے پاس کچھ اس طرح کی چیز نہیں ہوتی، کبھی ہوتی بھی ہے لیکن اکثر مائیں خالی ہوتی ہیں مال سے، زمین جائیداد سے، تو ان کی خدمت کس لالچ میں کریں گی اولاد؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں زیادہ مستحق ہے اس بات کی، کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری تعلیم و تربیت، پرورش و پرداخت، ان تمام میں سب سے زیادہ جس نے رول پلے کیا ہے، جس نے سب سے زیادہ محنت اور مشقت اٹھائی ہے، وہ تمہاری ماں ہے، اور وہ آج کمزور ہے۔ باپ سے تم ڈرتے ہو کہ وہ مار بیٹھے گا، ماں سے تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ وہ کیا کر لیں گی؟ اس لیے ماں کا احترام، عزت 3 گنا زیادہ بڑھا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ ایک اور حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث جو ابھی میں نے ذکر کی یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع میں فرمایا، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ ناک خاک آلود ہونا محاورہ ہے عربی میں، جس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ ہلاک و برباد ہو، وہ شکست کھا جائے، وہ زندگی میں کبھی آرام نہ پائے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ یہ کون آدمی ہے جس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا فرما رہے ہیں؟ آپ تو ہمیشہ دعائیں دیتے ہیں، بد دعا تو کبھی کرتے ہی نہیں۔ ایسا کون بد کردار آدمی ہے جس کے لیے رسول اکرم رحمت للعالمین بد دعا فرما رہے ہیں؟ پوچھا ان حضرات نے، اے اللہ کے رسول کون ہے جس کے لیے آپ بد دعا فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلاہما، دونوں کو پایا یا ایک کو، ماں کو، باپ کو، یا ماں باپ دونوں کو، اس حال میں پایا کہ وہ دونوں بہت کمزور ہیں اور یہ اچھا خاصا ہٹا کٹا ہے، پھر فلم يدخل الجنہ، لیکن ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہیں ہو پایا، یہ آدمی اس لائق ہے کہ وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ اس آدمی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سے نہیں بد دعا سے نوازا۔ کیوں؟ اس لیے کہ والدین جیسی عظیم نعمت اللہ رب العزت نے اس کو عطا فرمائی، پھر صورتحال ایسی تھی کہ وہ نہایت کمزوری کی حالت میں تھے، پھر اس آدمی کی حالت اچھی تھی، صحت و تندرستی بھی اچھی تھی، اور اس کے پاس سب کچھ انتظامات بھی تھے، لیکن اس آدمی نے ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ تو جو اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، وہ اس لائق ہے کہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ اس کو کہاں کامیابی اور کامرانی ملے گی، وہ کہاں کامیابی سے ہمکنار ہوگا؟ جو اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت نہ کما پائے، تو وہ آدمی تو اسی لائق ہے کہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ ناظرین ذرا غور کریں، اسلامی سماج میں والدین کا کیا درجہ اور کیا مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ والدین کا درجہ اور مرتبہ ہی نہیں ہے، ان کی خدمت نہ کرنے پر وبال بھی ہے۔ اگر آپ ان کا خیال نہیں کریں گے، ان کو ستائیں گے، ان کو دکھ دیں گے، ان کی بد دعائیں لیں گے، تو آپ کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ علامہ سبکی نے طبقات شافعیہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک جگہ لکھا ہے، ایک واقعہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، ایک آدمی کو دیکھا، وہ نہایت ہی بری حالت میں ہے، چلنے کے لائق نہیں ہے، گھسٹ گھسٹ کے وہ آدمی طواف کرنے کی کوشش کر رہا ہے، حالات بہت خراب ہے۔ بڑا رحم آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر، دل میں خیال آیا اس آدمی سے پوچھنا چاہیے کہ اس حال کو وہ کیوں پہنچا ہے۔ طواف کے بعد اس آدمی سے ملے، اس سے پوچھا کہ تیرا قصہ کیا ہے۔ علامہ سبکی نے یہ بھی لکھا کہ وہ آدمی اتنی درد بھری آواز میں اور اتنے درد بھرے جملوں کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعائیں کر رہا تھا
کہ سننے والوں کا کلیجہ شق ہو رہا تھا۔ جس اذیتناک زندگی میں وہ گرفتار تھا، اس کی وجہ سے، اس کی زبان سے جو الفاظ نکل رہے تھے ان کے اندر بلا کا درد تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے، تیرا قصہ کیا ہے، تیری کہانی کیا ہے، تجھے کیا ہوا ہے، تو اتنے درد بھرے انداز میں کیوں دعائیں کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، مجھے میرے ماں باپ کی بد دعا لگ گئی ہے، اور تب سے یہ حال میرا ہو گیا ہے، میں کھانے پینے، پیشاب پاخانے، نماز روزہ، ان تمام چیزوں سے بہت ہی معذور ہو گیا ہوں۔ بڑی امید کے ساتھ اللہ رب العزت سے اس کے گھر میں، اس پاک گھر میں اس کے طواف کرتے ہوئے میں دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے میرے ماں باپ کی بد دعا کی جو مصیبت میرے اوپر آئی ہوئی ہے اس کو ٹال دے۔ اس کا قصہ پوچھا، پتہ چلا کہ والدین کے ساتھ اس کا رویہ اچھا نہیں تھا۔ والدین نے اس کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جوانی کا نشہ تھا، جوانی میں آدمی ویسے ہی اندھا ہو جاتا ہے۔ اس نے بھی والدین کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، ان کی بات نہیں سنی، بلکہ ان کو ستایا، تو والدین نے اس کو بد دعا دے دی۔ اس وقت سے لے کر اب تک یہ اس مصیبت میں گرفتار ہے، چلنے پھرنے سے معذور ہے، اور کھانا پینا سب اس کا اجیرن ہو کے رہ گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی دعائیں سنی، اس کی چیخ و پکار اور اس کی درد بھری یہ صدائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ دیکھ، تو ایسا کر، تو بھی وضو کر لے، اور آپ نے بھی وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور پھر اللہ رب العزت سے خاص اس بندے کے لیے دعا فرمائی، اور اللہ رب العزت سے درخواست کی، پروردگار یہ تیرا بندہ عاجز ہے، کمزور، ناچیز، بیماری میں گرفتار، زندگی سے پریشان، پروردگار اس کے والدین نے اس کے ساتھ جو کچھ بھی کیا وہ اس کی نالائقی کا نتیجہ تھا پروردگار، لیکن تو رحیم و کریم ہے، تو بخش دے اور اس کے والدین کو بھی آرام پہنچے۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد اس کے لیے خصوصی طور سے دعا فرمائی۔ علامہ سبکی نے اس واقعے کو اس اعتبار سے لکھا ہے کہ اولیاء کرام کی دعائیں اللہ رب العزت سنتا ہے، اور اس کی وجہ سے بڑے بڑے عذاب ٹال دیتا ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ اللہ رب العزت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کے نتیجے میں اس کو شفا عطا فرمائی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے ناظرین کہ والدین کی بد دعا بھی بڑی جلدی لگ جاتی ہے، لیکن میں اپنے ناظرین سے درخواست کروں گا، اللہ کے واسطے کبھی بھی اپنے بچوں کو بد دعا مت دینا، اپنے بچوں کو بد دعا مت دینا۔ جس رب سے تم ان کے لیے بد دعا کر رہے ہو، اسی رب سے ان کے لیے دعا کرو کہ پروردگار ان کے دماغ کو درست کر دے، ان کو فرما بردار بنا دے۔ اگر قبولیت کا وقت ہے، جیسے بد دعا کر کے اس پر عذاب آ سکتا ہے، ایسے ہی اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس کو آپ کا فرما بردار بھی بنا سکتا ہے۔ اگر قبولیت کا وقت ہے اور یہ دعا قبول ہو گئی تو اللہ رب العزت اس کو فرما بردار بنا دے گا، فرما بردار وہ بن جائے گا تو آپ کی زندگی بھی بہتر گزرے گی۔ لیکن اگر آپ کی بد دعا کے نتیجے میں وہ کسی عذاب میں گرفتار ہو گیا تو بعد میں آپ بھی پچھتائیں گے اور پریشان ہوں گے، اور اس کی زندگی بھی اجیرن ہو جائے گی۔ ہمیں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ والدین کی دعا اور اسی طرح بد دعا دونوں بہت جلدی لگ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ان کی دعا بڑی جلدی سن لیتا ہے، کیونکہ اس نے خاص طور سے قرآن میں اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ احسان و سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور جو بندہ اس کی خلاف ورزی کرتا ہے اللہ رب العزت اس سے سخت ناراض ہوتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ آپ اپنے بچوں کو بد دعائیں دیں، آپ اپنے بچوں کو دعائیں دیں تاکہ وہ نیک اور صالح بنیں، آپ کی خدمت کریں۔ تو ناظرین، اسلامی سماج کو جن بنیادوں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنوارا ہے، ان میں
والدین کا احترام، ان کی تعظیم، ان کی عزت، ان کی خدمت، ان کی دعائیں لینے کی تمنا و آرزو، یہ ساری چیزیں اسلامی سماج کی بہت ہی اہم ترین بنیادیں ہیں۔ والدین کسی بھی طرح کے ہوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم والدین کے رویے سے ناراض ہو جاتے ہیں، ہم ناراض ہو کر کیا کر لیں گے؟ ان کا زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چھوڑ دیں گے۔ لیکن اگر انہوں نے ہم سے توجہ ہٹا لی اور اپنی دعاؤں سے ہمیں محروم کر دیا، یا ہمارے لیے کوئی بد دعا کر بیٹھے، تو ہم کہیں کیا نہیں رہیں گے۔ کوشش اس بات کی کرو کہ کیسے ہی حالات ہوں، والدین کو نبھانے کی کوشش کرو۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک دنیا میں رکھے ایمان و سلامتی کے ساتھ رکھے، اور جب دنیا سے لے جائے ایمان و سلامتی کے ساتھ لے جائے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور ان کو فرما بردار اور اطاعت گزار بنائے، تاکہ ہمارے سماج میں، اسلامی سماج میں رہنے والے بچے، رہنے والے والدین، ماں اور باپ، یہ دونوں بہتر انداز میں زندگی گزار سکیں، اور اسلامی سماج ایک ایسا سماج بنے کہ اس سماج کو دیکھ کر دوسرے لوگ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کریں اور حسن سلوک کریں۔ ہمیشہ خیال رکھیں، عبادت اللہ کی، اطاعت رسول اللہ کی، اور احسان و سلوک سب سے زیادہ والدین کے ساتھ۔ اور ناظرین، اس طرح آج کا یہ موضوع یہاں پر ہم ختم کرنے کی آپ سے اجازت لیتے ہیں، اور پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی اور موقع پر۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔